حضرت خربیل جنہیں مومن آل فرعون بھی کہا جاتا ہے، اور یہ فرعون کے خاندان میں واحد تھے جو فرعون کو خدا نہیں مانتے تھے، بلکہ اس کے برعکس وہ لوگوں کو خدا کی طرف بلاتے تھے اور شیطان سے دور کرتے تھے۔ حضرت خربیل ہمیشہ لوگوں کو خدا کی وحدانیت اور حضرت موسیٰ کی نبوت کی طرف دعوت دیتے تھے اور لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ فرعون کو اپنا خدا تسلیم نہ کریں۔ ایک مرتبہ چند افراد نے فرعون کے ہاں جا کر ان کے خلاف چغل خوری کی اور فرعون کو بتایا کہ خربیل لوگوں کو تمہاری مخالفت کی طرف دعوت دیتا ہے اور تمہارے دشمنوں کی مدد کرتا ہے۔ فرعون نے عذرائے تعجب کہا، وہ تو میرا چچا زاد اور میرا ولی عہد ہے، کیا وہ ایسا کرتا ہے؟ اگر تمہاری بات سچ ثابت ہوئی تو میں اسے سخت سزا دوں گا، کیونکہ ایسا کر کے اس نے کفران نعمت کا ثبوت دیا ہے اور ہماری ربوبیت سے انکار کیا ہے۔ لیکن اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو پھر یاد رکھنا، میں تمہیں بدترین سزا دوں گا۔ الغرض مومن آل فرعون حضرت خربیل کو دربار میں بلایا گیا اور چغل خوروں کی موجودگی میں ان سے کہا گیا کہ تو ربوبیت فرعون کا انکار اور کفران نعمت کرتا ہے۔ دوستو، مومنوں کی عادت ہوا کرتی ہے کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت خربیل نے فرعون کی طرف رخ کیا اور کہا، فرعون، آج تک تو نے میری زبان سے کبھی جھوٹ سنا ہے؟ فرعون نے فوراً کہا، ہرگز نہیں۔ حضرت خربیل نے چغل خوروں کی طرف رخ کر کے کہا، پہلے خود ان سے دریافت کرو کہ ان کا پروردگار کون ہے۔ فرعون نے چغل خوروں کی طرف دیکھا اور کہا، تمہارا خالق کون ہے؟ انہوں نے فوراً جواب دیا، فرعون ہمارا خالق ہے۔ فرعون نے پھر پوچھا، یہ بتاؤ تمہارا رازق اور تمہارے تمام معاملات کا کفیل کون ہے؟ انہوں نے پھر جواب دیا، فرعون ہمارا رازق اور معاملات کا کفیل ہے۔ حضرت خربیل نے ان کے یہ الفاظ سنے تو فرمایا، فرعون، میں تجھے اور تمام حاضرین مجلس کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ جو ان کا پروردگار ہے وہی میرا پروردگار ہے، جو ان کا خالق و رازق ہے وہی میرا خالق و رازق ہے۔ ان کا پروردگار اور خالق و رازق کے علاوہ میں کسی دوسرے پروردگار اور خالق و رازق کو تسلیم نہیں کرتا۔ ان الفاظ سے خربیل کا مقصد یہ تھا کہ جو پوری دنیا کا حقیقی خالق ہے وہی ان کا خالق ہے۔ اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ جو ان کا پروردگار اور خالق و رازق ہے وہی میرا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جسے یہ اپنا خالق و رازق کہہ رہے ہیں وہی میرا خالق ہے۔ حضرت خربیل کے یہ الفاظ سن کر فرعون نے کہا، اب مجھے معلوم ہو گیا کہ تم میرے اور میرے ابن غم کے درمیان اختلافات پیدا کرنا چاہتے ہو۔ پھر اس نے حکم دیا کہ انہیں زمین پر لٹا دیا جائے اور لوہے کی میخیں ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں اتار دی جائیں۔ بعد ازاں اس نے اپنے ان جلادوں کو بلایا جن کے پاس فولادی کنگھیاں ہوا کرتی تھیں۔ انہیں حکم دیا گیا کہ فولادی کنگھیوں سے ان کے جسم کو پارا پارا کر دیا جائے۔ چنانچہ اس طرح چغل خور اپنے انجام کو پہنچے اور حضرت خربیل کی عقل مندی اور حاضر جوابی کی وجہ سے ان کی جان بچ گئی۔ قرآن میں اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورہ غافر کی آیت نمبر 45 میں فرماتا ہے، اللہ نے اسے ان کی برائیوں سے بچا لیا جو انہوں نے سوچی تھیں، اور آل فرعون پر سخت ترین عذاب نے احاطہ کر لیا۔ دوستوں، آج کی ویڈیو کے لیے صرف اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔